آگے علیہ السلام نے کہا لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جو ہے یہ اس پہ کیا فتویٰ ہوگا اس پہ؟ اچھا مفتی حضرت علامہ مرزا محمد علی جہلمی، یہ پتہ لگا آپ کو مرزا جی مفتی صاحب ہیں؟ مرزا جی نے افتاء کی تعلیم مفت میں اسحاق جہلوی سے لی ہے اور اس نے ابلیس سے. نہیں سمجھا کچھ بات کو؟ پتہ کوئی پوچھے نا اس بات کو ابھی اس پہ کیا فتویٰ لگا، یہ کون ہے یہ فتویٰ دے گا اور تو کون ہے فتویٰ پوچھنے والا؟ اور ذرا بھی ایک منٹ نوٹ کیجئے، یہ نوٹ کریں. دیکھو ہمارے تو بعض ہوتا ہمارے بھائی غور نہیں کرتے جو ان کے جال میں پھنستے ہیں. سنیں ذرا، لبیک یا حسین سب سے پہلے بولا ہے اس نے. کیا بولا ہے سب سے پہلے اس نے؟ اب ذرا دیکھنا، یہ دیکھنا یہ سامری نے نا یوں یہ اپنی ساری وہ کھولی اظہار بن اور اب یہ ہوا میں پھینکنے کی تیاری کر رہا ہے سامری. سامری کا اسٹائل دیکھنا بھی ذرا. مرزا جی کہا ٹھیک ہے اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، میرا اس کے اوپر بھی جنگ یمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہو یا آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر و ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے تو وہ غلط ہے. اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے یا لبیک یا حسین کہتا ہے اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا، یہ کہیں گے کہ اگر پکار نہیں رہا تو مدد کے لیے نہیں، ویسے کیوں پکار رہا ہے؟ پکار لیا، ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. یہ ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. آپ بول رہے ہو مسلسل میں پڑھے جا رہا ہوں. اس میں پہلے لبیک یا حسین پوچھا ہے تو وہ ایک مخصوص گروہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ان کے ظاہر ہے اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے. یا شاید اگر وہ نہ دلا رہا ہو تو یہ دونوں مل کر عیاری یہ کر رہے ہیں کہ اصل میں اس لبیک یا حسین کے پیچھے کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر مرزا جی بات کر رہے ہیں. یہ عبرت آمیز ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی توحید بیان کرتا ہے. اور میرے بھائی میں نے کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، کئی مرتبہ مرزا توحید کے تے کو بھی بیان نہیں کر سکتا. یا قبر پرستی وغیرہ یا نظر و نیاز وغیرہ کی چند ایک چیزوں کے خلاف بات کرنا یہ توحید کا نہیں، تو شرک کی مذمت، وہ بھی شرک کے بعض اقسام کی. یہ تو کلی شرک کی بھی نفی نہیں، شرک کے بعض اقسام کے جو ہے نا رد ہے. توحید کب بیان کی، کہاں بیان کی ہے چوچوں نے؟ پتہ لگے کہ چوچوں نے فلاں جگہ توحید کو بیان کرا. ٹھیک. اچھا لبیک یا حسین یا لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں جو اس پہ کیا فتویٰ لگا؟ تو مرزا جی کہا ٹھیک ہے اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے میرا اس کے اوپر بھی جنگ امامہ والا کلپ چڑھا ہوا. اب ٹھہر تو جاؤ، یہ لبیک یا رسول اللہ ہے کیا؟ یہ تو بتاؤ یہ کیا ہے. تو وہ نہیں بتا رہے. وہ تو اصل میں گاڑی چلانی ہے نا کسی بھی طرح، آج کلین چٹ دینا ہے اپنے والوں کو تو کم از کم دینا ہے کلین چٹ، تو یہ وجہ چلائے جا رہے ہیں گاڑی. جب لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہم اللہ کے اے رسول، حاضر ہم اللہ کے رسول اور سنت پہ چلنے کا دعوے دار، تقلید مخالف، فرقوں کی نفی کرنے والا. اگر فرقوں کے ہی نظریات کو بیان کر رہا ہو اور ان کے دلائل دینے بیٹھ جائے تو اس میں اور فرقوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے کوئی سوائے اس کے کہ وہ فرقوں سے ہی لیے ہوئے عقائد کو اپنی زبان سے بتا کے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، حاضر ہم اے حسین، حاضر ہم اے حسین. کیا مطلب، مراد کیا ہے اس کی؟ یہاں مثال ہے ایک بندہ ہم سے بات کرے اس حوالے سے تو ہم سے پوچھیں گے نا آپ کی سے مراد کیا ہے. جب تک وہ اپنی مراد کو واضح نہیں کر دیتا جواب تو بنتی ہے جواب کی نہیں. اس کا مطلب یہ پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، تو پھر آپ نے وہ جواب مکمل دینا چاہیے تھا. اور اگر آپ وہ جواب مکمل نہیں دے رہے تو اس کا مطلب آپ کسی ایک فریق کو کلین چٹ دینا چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین مدد نہ کہیں، آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہو یا آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مانتے ہیں لبیک یا حسین اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جو ہے یہ اس پہ کیا فتویٰ ہوگا؟ ٹھیک ہے اگر کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک میرا اس کے اوپر بھی جنگ یمامہ والا کلپ میرا چڑھا ہوا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا حسین المدد نہ کہیں. آپ لبیک یا رسول اللہ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. مرزا جی پھر اہل سنت ہونے کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی حرج نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مرزا جی جتنی بھی آپ نے اب تک فرقوں کے خلاف بولا ہے تو جب وہ کہتے ہیں یا وہ کوئی عمل وہ کرتے ہیں تو وہ تو محبت میں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں آپ ان کا رد کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں، جانے دو، چل رہی ہے گاڑی چلتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل میں یہاں کلین چٹ دینا کس کو تھا؟ لبیک یا حسین. کلین چٹ دینی تھی اصل میں ان کو، اس لیے ساری بات یہاں سے اسٹارٹ کر کے اور آگے لے کے چلیں. اب دیکھنا ذرا، کہتے ہیں ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس مراد اگر کوئی حاضر ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے یا لبیک یا حسین کہتا ہے اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا
یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو اب یہ دیکھیں اس دو الگ سیاق ہے. ربانی میں اسپیڈ سے بولتا ہے نا, یہ وہیں اپنی بات کر کے نکل لیتا ہے آگے. سنیں, یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا ہے تو مدد کے لیے نہیں پکار رہا. ویسے کیوں پکار رہا ہے؟ ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اب یہ مرزا جی اس کو جواز نکال کے دے رہے ہیں کہ جب ہم یعنی کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تو ہم کہتے ہیں مرزا جی آپ جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی لبیک یا رسول اللہ کی بجائے محبت میں السلام علیکم ایھا النبی کیوں نہیں پڑھتے آدمی؟ کیونکہ حکم, اس کا تو حکم بھی دیا ہوا اللہ نے, ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجا کرو. اس کا تو حکم بھی دیا نا اللہ نے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ جب آپ یہ جواز نکال کے دینا لبیک یا رسول اللہ اگر محبت میں کہہ رہا تو کر دینی, تو اس کو یہ سمجھا دو نا کہ محبت میں ہی تجھے کہنا ہے تو سنت کے مطابق بات کرنا. یوں کہہ دے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سنت ثابت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, نماز میں پڑھتا بھی ہے تو. میں نے کیا کہا, یہ ایک مخصوص گروہ کو کلین چٹ دینی ہے ان کے ایک عقیدے پہ. تو یہی وجہ ہے کہ بھانمتی کچھ بھی کر رہی ہے لیکن بھانمتی کنبا جوڑ رہی ہے. اور سنیں, ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس عنوان سے کہ کیا تشہد میں علی النبی کا صیغہ پڑھنا کسی صحابی کا منفرد عمل ہے, ہم نے اس عنوان سے اللہ کے فضل و کرم سے مرزا صاحب کو پچھلے ہی دنوں پارٹ 1 کے اندر جواب دیا تھا. اور وہاں ہم نے اس بات کی پوری وضاحت دی تھی کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بعض صحابہ السلام علی النبی پڑھا کرتے تھے. بعض صحابہ السلام علی النبی, السلام علیکم ایھا النبی نہیں پڑھتے تھے بلکہ السلام علی النبی یہ پڑھتے تھے. اور وہاں ہم نے اس بات کی بھی وضاحت دی تھی کہ ہمیں السلام علیکم ایھا النبی ہی پڑھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. لیکن ان کا السلام علی النبی پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ السلام علیکم کا یہ مخاطب کا صیغہ ہے, تو اس لیے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا تھا تو اب وہ اس کو اس طرح پڑھتے تھے السلام علی النبی, سلامتی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی پہلے جو عبارت تھی وہ اس طرح تھی السلام علیکم ایھا النبی, سلامتی ہو آپ پر اللہ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب وہ پڑھتے ہیں السلام علی النبی, سلامتی ہو نبی پر. تو چونکہ ان کو بھی تھا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب ادب مخاطب کا صیغہ پکارنے میں نہیں ہے, اب ادب غائب کا صیغہ پکارنے میں, کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. وہ حضرات کا یہ عقیدہ تھا, یہی وجہ ہے کہ وہ السلام علی النبی پڑھتے تھے. ہم نے مرزا صاحب کے جواب میں وہ الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار ذکر کیے اور وہاں بھی توجہ دلائی تھی یا پھر دلا رہے ہیں. لیکن ہمیں نبی نے تعلیم کیا دی, السلام علیکم ایھا النبی ہی پڑھنا ہے. اس سے مراد کسی عقیدے کا بات نہیں ہے, کیونکہ اگر ہوتا تو سورہ کافرون کی آیت نمبر 1 قل یا ایھا الکافرون کہہ دو اے کافروں, تو اس سے کوئی مراد یہ نہیں لیتا کہ کافر آج تک حاضر و ناظر ہے یا آج تک موجود ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے مرادیں لینا وہ تو بالکل ہی غلط ہوتا ہے. لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے, مرزا جی جو جواز نکال کے دے رہے تھے, ہم پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. تو مرزا جی ایسے نہیں نا, آپ بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کرو, وہ بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کریں گے. فتویٰ مانگا گیا تھا نا چوچو آپ سے, تو فتوے کا تو طریقہ یہ ہے کہ جب تک سوال تشریح طلب نہ ہو اس کا جواب نہیں دیا جاتا, کیونکہ ابہام باقی رہتا ہے, سامنے والے کی گمراہی کا ڈر ہے. اور پھر آپ, ہم تو مفتی نہیں, آپ فتویٰ دے نہیں سکتے, لیکن چلو آپ جواب دینے بیٹھے بھی تو آپ کم سے کم سامنے والے کی پوری بات سنو گے, اس کا عقیدہ سنو گے, پھر ہی جواب دو گے نا. اچھا جی, کہتے ہیں علی الحسن نقوی نے کہا اچھا علی بھائی میں آپ سے کوئی بات اب کر دوں, میں اپنی بات مکمل کر دوں. السلام علیکم ایھا النبی ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. جب بھی یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں, میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سن رہے ہیں کہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, وہ اس عقیدے کو آپ دیکھیں. میں ہوتا تو نے بات مکمل کی ہے, دوسری چھیڑی ہے. اب اس نے تیرے سے پوچھا ہی نہیں, اس نے تیرے سے یہ پوچھا تھا لبیک یا حسین, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں نہیں. اس نے کب پوچھا کہ وہ حاضر ناظر کا عقیدہ یا وہ آ جاتے ہیں فلانا ڈھمکا, بولے چلے آ رہا جنوب میں پکڑا ہوں, یہ تو نہیں سمجھ رہا. اور خدا نہ کرے سمجھے کوئی, نہیں سمجھے کچھ بات کو. اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں, اصل میں جو چیز خراب ہے اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں. خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت پیش بھی کرتے ہیں نا کہ الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤنس ہو گیا. ارے بھائی یہ تو شروع میں کرنے کی بات تھی نا, کہ اصل چیز کو دیکھیں, اصل عقیدے کو تو پوچھو نا. بھائی آپ سے علی الحسن نقوی نے کہا آج ذرا بتا دیں آپ یہ کہ یہ لبیک یا حسین, یہ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے. بھائی بہت اچھا, لیکن تو یہ بتا تو کس لیے پوچھ رہا ہے. مثلاً آپ دیکھیں
صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود نہیں ہے کیا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان کی مشہور حدیث نہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخاطب کیا تو آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، نہیں کہا کیا انہوں نے کہ حاضر ہے میں اللہ کے رسول؟ اس میں کیا عرض ہے؟ اصل چیز یہ ہے آپ سے سامنے والے نے صرف سوال کتنے کا لبیک کیا، اس نے لبیک یا رسول اللہ کہنے میں کیا کچھ بھی نہیں، سوال کی حد تک تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آگے چل، تو کس بنا پہ پوچھ رہا ہے؟ تو پہلے اپنا عقیدہ واضح کر، پھر اس کے اوپر جواب دیا جائے گا نا۔ جواب اب بھائی نہیں سمجھے بات کو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، بحیثیت قرآن پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بحیثیت حکم پڑھنے میں حرج ہے کیونکہ منسوخ آیت ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جبکہ تم حالت سکر میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو تم منہ سے کیا نکال رہے ہو، آیت منسوخ ہے یہ۔ اب قرأت کے حد تک تو ٹھیک ہے، حکم کے حد تک نہیں، لیکن وہی بات کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ سامنے والے نے کیوں پڑھی، اس کو پوچھا جائے گا تیرا اس کے پیچھے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے بھائی میرا مقصد یہ تھا حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتا ہو تم کہنا کیا چاہ رہے ہو، تو اس سے میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا نماز کو سیکھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ تمہیں پتا ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ دیکھو اچھی بات ہے نا، اچھی مراد ہے نا۔ اب ہمیں پتہ لگا آیت سے یہ کوئی حکم نہیں بتا رہا، ایک نصیحت دے رہا ہے، آیت سے کوئی حکم نہیں بتا رہا، ایک نصیحت دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی لبیک یا حسین لبیک یا رسول اللہ، بہترین زبردست بول رہا ہے وہ، لیکن کیوں بول رہا ہے وہ؟ پہلے وہ اپنا عقیدہ تو بتائے، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اس کی اصلاح کروائی جائے گی، اس کو کہا جائے یہ جملہ ایسے نہیں، ایسے بولو، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کیا بولنا تھا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تو ثابت بھی ہے، دو طرفہ ثواب ہے، ایک تو تیری محبت کا تجھے اجر ملے گا اور اس کے بعد تو نے جو سنت پہ عمل کیا اس کا اجر ملے گا، تو یہ پڑھ لے اگر تجھے پڑھنا ہے تو۔ زمین میں فرشتوں کی سیاحت مرزا جی کروا رہے ہیں، سارے کام مرزا جی نے کروا دیا جو مرزا جی سے پوچھا نہیں گیا تھا۔ پوچھا گیا، کہتے ہیں اچھا جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں، خالی کوئی کہتا ہے اس کے اوپر وہ روایت بھی پیش کرتے ہیں نا الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا، عبداللہ بن عمر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اس نے کہا یا محمد یا رسول اللہ، حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اچھا میں بتا دوں آپ کو، بھائی ہم بھی طالب علم ہیں، ہمیں بھی کوئی اہمیت کے حامل شخصیت نہیں ہے، ہمیں بھی کچھ بھی نہیں پتا، ہم بھی نرے طالب علم ہیں، جو پتا ہے تھوڑا بہت آپ بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے تدلیس کا فاعل مدلس نہیں ہوتا، مدلس ہوتا ہے، مدلس نہیں ہوتا، مدلس ہوتا۔ اور یہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ مرزا جی پیچھے کہہ کر آئے ہیں اور یہ مولوی غلط پڑھتے ہیں، احمد رضا ہے، یہ مولوی غلط پڑھتے ہیں، سب غلط پڑھتے ہیں احمد رضا، ہمارے سراہ کو میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ وہ احمد رضا ہی ہوگا، لیکن کم سے کم یہاں بھی مدلس نہیں ہے، مدلس ہے۔ ابھی دیکھنا ذرا، علم و عرفان کے دریا بہہ رہے ہیں، علم و عرفان کے دریا بہہ رہے ہیں، حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ان سے بات کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اگر کوئی صحیح مان بھی لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا نا، یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر دیں، وہ مطلب نعرہ لگانے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے اس کا پاؤں جو ہے ٹھیک ہو گیا، جوش کی وجہ سے اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ میڈیکل سینٹر میں دھماکہ، جوش کی وجہ سے پاؤں صحیح ہو گیا، مطلب جوش کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا، جوش کی وجہ سے نیلا نیلا نظر نہیں آنا شروع ہوا، جوش کی وجہ سے اٹیک نہیں آ گیا، ہارٹ فیل نہیں ہو گیا، برین ٹیومر نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سن پیر ٹھیک ہو گیا جوش کی وجہ سے۔ ویری گڈ، بہترین، ان کو پاؤں ٹھیک ہو گیا، اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا۔ ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہیں، نبی آپ پر سلام ہو، تو اس سے مراد اگر کوئی حاضر و ناظر کوئی اور عقیدہ نکالتا ہے وہ غلط ہے۔ اگر کوئی صرف یا رسول اللہ کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے، یا لبیک یا حسین کہتا ہے، اور اس میں ان کو پکار نہیں رہا، یہ کہیں گے اگر پکار نہیں رہا تو مدد کے لیے نہیں پکارا، ویسے کیوں پکارا؟ ویسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ میں آپ سے ایک اور بات اب کر دوں کیونکہ بات اپنی مکمل کر لوں، السلام علیکم ایھا النبی، ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب یہ سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا، اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے وہ خود سن رہے ہیں یا یہاں پہ آ جاتے ہیں، وہ اس عقیدے کو آپ دیکھیں، اصل میں جو چیز خراب ہے اس کو دیکھیں۔ خالی کوئی کہتا ہے، اس کے اوپر وہ روایت پیش بھی کرتے ہیں نا الادب المفرد سے کہ ایک شخص کا پاؤں سو گیا، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا تم اس کو یاد کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے، اس نے کہا یا محمد آہو یا رسول اللہ،
حالانکہ اس میں ابو اسحاق مدلس سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے، ضعیف ہے. اگر کوئی صحیح بھی مان لے تو اس نے یا رسول اللہ مدد تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا پاؤں ٹھیک کر دیں. وہ مطلب نعرہ لگانے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے ان کا پاؤں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسالمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمد آؤ یا رسول اللہ. یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے مرزا جی کے مقلدین کی جناب میں میری انتہائی مؤدبانہ عاجزانہ توجہ دلانے والی میں درخواست کر رہا ہوں، مہربانی کر کے، بہت مہربانی کر کے، ہم پہ نہیں، اپنے آپ پہ مہربانی کر کے آپ لوگ ذرا اپنے انداز پہ غور کیجیے گا. جب مرزا صاحب بخاری مسلم کی روایات پڑھ کے غلط تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کے دیے ہوئے غلط تاثر کو صحیح تاریخی روایات یا دیگر احادیث کی روح سے پکڑ کے مرزا صاحب کو ان کی حقیقت بتا رہے ہوتے ہیں، تو مرزا صاحب کے مقلدین تڑک کر آ کر کہتے ہیں یہ لو جی بخاری مسلم کے مقابلے میں تاریخ کی روایتیں پڑھ رہا ہے، بخاری مسلم کے مقابلے میں تاریخ کی روایتیں پڑھ رہا ہے. سلام دیتا ہوں آپ لوگوں کی عظمت کو. اگر آپ لوگ اپنے ہوش و حواس سے نہ نکلے ہوں، لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور آپ لوگوں کے نہ ہو گئے ہوں، تو دیکھیے آپ کے مرزا جی نے کیا کہا، کیا کرا ہے. ادب المفرد کی روایت کو ضعیف ثابت کر کے مرزا جی آگے کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جنگ یمامہ کے اوپر خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ تھا یا محمدہ یا رسول اللہ. آپ کے بابا، آپ کے 13ویں امام حدیث چھوڑ کے تاریخی روایت کی طرف چلے گئے جواب دینے کے لیے. حدیث کا وہ کہاں گئے ہیں؟ تاریخی روایت کی طرف. اور سونے پہ سہاگا بتاؤں آپ کو یہ ہوا کیا یہاں پہ؟ علم و عرفان کے جو دریا بہہ رہے تھے نا، علم و عرفان کے، ان کے سر پہ چوٹ لگ گئی، وہ اپنی یادداشت بھول گئے دریا، اور وہ بوکھلا کے نا ادھر ادھر چلے گئے وہ دریا. آپ لوگوں بولے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. ادب المفرد کی روایت ضعیف ہے. وجہ ابو اسحاق عمر بن عبید الصبئی کوفی کی تدلیس کی ہے، سنا؟ بہترین، وہ ضعیف ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ خود ابن کثیر نے لکھا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کا نعرہ جنگ یمامہ میں یا محمدہ تھا. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 1176 کے اوپر انہوں نے بغیر کسی سند کے نقل کیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مسلمہ کے ساتھیوں کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک کہ ان سے آگے نکل گئے اور مسلمہ کے پہاڑوں کے پاس چلے گئے اور انتظار کرنے لگے کہ وہ آئیں تو آپ اسے قتل کریں. پھر آپ واپس آئے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر دعوت مبارزت طلب کی اور کہا میں ابن الولید العود ہوں، میں عامر اور زید کا بیٹا ہوں. پھر آپ نے مسلمانوں کے نشان امتیاز سے پکارا. ان دنوں ان کا نشان امتیاز یا محمدہ تھا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں دی. ادب المفرد کی روایت مدلس راوی کے ان کی وجہ سے ضعیف ہوئی ہے، لیکن جب ابن کثیر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں تو سند ہی نہیں ہے. اب ادب المفرد کی روایت تو ایک راوی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہوئی ہے، ابن کثیر والی روایت کی تو سند ہی نہیں ہے. اور ذرا دیکھیں مرزا جی کا وہ تعویذ جو مرزا جی اپنے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کو جب گھول کے پلاتے ہیں تو ان کو چاروں طرف ہرا ہرا دکھ رہا ہوتا ہے جیسے ساون کے اندھوں کو دکھ رہا ہوتا ہے. سنو ذرا بات کو، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت و دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے. جھوٹی اور بے سند، جھوٹی اور بے سند، سمجھے ہیں بات کو ہے نہیں؟ اور جب مرزا جی خود ایک باطل نظریے اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جب بیٹھے تو ادب المفرد کی روایت کو تو علم و عرفان کا دریا بہا کر مرزا جی نے مدلس راوی کے ان کی وجہ سے ضعیف کیا کہ اور ابن کثیر کے حوالے سے بے سند پوری کی پوری. کیوں؟ وجہ ادب المفرد ایک جلد کے اوپر کوئی 250 300 400 صفحے کی کتاب ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن 14 جلدوں کی تاریخ ابن کثیر تو ہر آدمی خریدے گا نہیں اور دیکھے گا نہیں، تو میری چوری کو پکڑے گا. لیکن مرزا جی رہتے احمقوں کی جنت میں ہیں. مرزا جی رہتے کہاں ہیں؟ جبھی تو مرزا جی چل رہے ہیں نا اتنے آرام سے، ورنہ جو سمجھداروں کو اس میں ہوتا ہے تو لائبریری ہم سے کتنی دور ہے، علماء ہم سے کتنی دور ہے، علماء سے رجوع کرتے ہیں حقیقت حال پتہ لگ جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے گا، ہم تو پڑھے لکھے کے لیے فارسی بھی چھوڑیں گے،
और भाई मेरे, हम पढ़े लिखे के लिए इंशाल्लाह फारसी भी नहीं छोड़ेंगे। ये मेरे हाथ में तारीख़ तबरी है, इसकी ये जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 111 है। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत को लेकर आए सनद के साथ। इस रिवायत को लेकर आए, सनद इस तरह है, कुतबा इलैया सुर्री अन शुएब अन सैफ अन ज़िहाक बिन यरबू अन अबी अन रजुल मिन बनी सुहेम। बनु सुहेम के एक शख्स ने ये हिकायत बयान की है। मिर्ज़ा साहब हमारे सामने बैठे होते, अबू इसहाक अस-सुबई मुदल्लस, अबू इसहाक सुबई मुदल्लस मारूफुल हाल, अबू इसहाक सुबई सिका मुदल्लस मारूफुल हाल, कि कम से कम उसके हालात का तो पता है कि सिका मुदल्लस है, मान अन रिवायत हुज्जत नहीं है। लेकिन रजुलुम मिन बनी सुहेम कौन है? ये बनु सुहेम का शख्स जो ये हिकायत बयान कर रहा है, ये कौन है? क्या नाम है इसका? इसके हालात क्या हैं? यमामा की लड़ाई में था? नहीं था। बाप दादा में से कोई था? उनसे रिवायत क्या? बाप दादा का हाल क्या था? इस लायक है कि उनकी रिवायत काबिल कबूल हो या नहीं? नहीं। मिर्ज़ा जी हद है, और मिर्ज़ा जी का मुक़ल्लिदीन उससे ऊपर क्या दें। यार सिका मुदल्लस की रिवायत तो रद्द कर दी, बेसनद रिवायत पड़ी। बेसनद रिवायत क्यों पड़ी? वजह ठीक है, पहला ही रावी मजहूल, आगे सुनो। उससे रिवायत करने वाले यरबू मजहूल, उससे रिवायत करने वाला बेटा ज़हाक बिन यरबू। और सुनो जरा बात को, ये ज़हाक बिन यरबू के बारे में इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह मीज़ानुल एतदाल की, ये देखिएगा जरा, ये मीज़ानुल एतदाल मेरे हाथ में है, इसकी ये जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 448 के ऊपर कहते हैं ज़हाक बिन यरबू काल अल अज़दी हदीसुहु लैसा बिल कायम। ये ज़हाक बिन यरबू इसकी रिवायत यानी खड़े होने का दर्जा रखती नहीं है। इमाम इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं यज़ाइफुल बसरियूना, मुहद्दिसीन बसरा इसकी तज़ीफ़ किया करते थे। इमाम इब्न अदी फरमाते हैं ला अरफुलहु इल्ला शैइन यसीर, हम इसे चंद एक रिवायत के अलावा जानते तक नहीं है, हम इसे चंद एक रिवायत के अलावा यानी कि आप समझें, अव्वल तो उनकी शख्सियत मारूफ नहीं को, अगर मारूफ है तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बसरा के जो मुहद्दिसीन थे सारे इसकी तज़ीफ़ करते थे। फिर देखें जरा बात को, रजुल मिन बनी सुहेम मजहूल, उससे बात करने वाला यरबू मजहूल, बेटा ज़हाक हदीसुहु लैसा बिल कायम। और फिर जरा देखें उससे रिवायत करने वाला सैफ, ये मेरे हाथ में मीज़ानुल एतदाल है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 353 है। सैफ बिन उमर अज़्ज़ुबई अल उसदी अत-तमीमी अल बुरजमाई। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमले में उसका नक्शा खींच दिया, मुसन्निफुल फुतू व रिद्दा वगैरह ज़ालिका हुआ कल वाक़दी, कि सैफ बिन उमर ये अयाम तारीख़ वगैरह और लड़ाई वगैरह ये इनको बयान करता था, वो बिल्कुल वाक़दी की तरह है। और अहले इल्म जानते हैं वाक़दी रिवायत में मतरूक है। लेकिन सुने ज़रा बात, इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फल्सुन खैरुम मिन्हु, एक पैसा इससे बेहतर होगा। हमारी उर्दू में मुहावरा कहा जाता है फूटी कौड़ी जैसी औकात नहीं है इसकी। मिर्ज़ा जी के लिए हो तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन अरबी अदब के अंदर कहा जाता है फल्सुन खैरुम मिन्हु, रुपया एक पैसा इससे बेहतर है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं लैसा बिशै, ये कोई चीज़ नहीं था। इमाम अबू हातिम कहते हैं मतरूक कल वाक़दी, इमाम अबू हातिम कहते हैं मतरूक है, जैसे कि इमाम दावी ने कहा था कि वाक़दी की तरह। इमाम इब्न हब्बान कहते हैं इत्तुहुम बिज़िनादिका, ज़िनादिका एक गुमराह गुरु गुजरा है कि इसके ऊपर उसमें से होने का इल्ज़ाम था। इब्न अदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं आम तो हदीसुहु मुनकर, आमतौर पर इसकी हदीसें मुनकर होती हैं। और सुने जरा बात को, इमाम इब्न नुमैर कहते हैं सैफ अज़्ज़ुबई अत-तमीमी काना जमीउ यक़ूलु हद्दसनी रजुल मिन बनी तमीम, वो कहते हैं सैफ अज़्ज़ुबई तमीमी जो जुमई के वाले से कहा करता था कि बयान क्या हमसे बनु तमीम के एक शख्स ने, जो इस बात की दलील है कि ये सनद के अंदर बनी सुहेम नहीं है, बनु तमीम है। लेकिन अगर बिल फर्ज हम तस्लीम कर लेते बनु सुहेम भी हो जब भी मजूल है, बनु तमीम जब भी मजूल है, क्यों? रजुल मिन बनी तमीम। और क्या कहते हैं कि सैफ अज़्ज़ुबई वो जो कि ये ऐसे सनद से बात करता है जी, वकाना सैफ यज़उल हदीस, सैफ बिन उमर रिवायतें घड़ा करता था। सैफ बिन उमर रिवायतें, ओ यार अंदाज़ा करो अल्लाह की कसम, ये है मिर्ज़ा इंजीनियर, ये है
یہ ہے مرزا انجینئر, آپ اندازہ کریں. وہ ادب المفرد کی روایت, اس میں ابو اسحاق صبح مدلس ہے, روایت جو ہے وہ ان ہونے کی ایسے صحیح, وہ ٹھیک ہے. اور پھر لیکن مسئلہ صحیح ہے, کیونکہ وہ میں نے جنگ یمامہ میں بتایا کہ خود ابن کثیر نے لکھا ہے, ابن کثیر نے لکھا بے سند, اور سند ملی تاریخ طبری سے, جس میں دو راوی مجہول, ایک حدیث و لیسا بالقائم, دوسرا متروک, چار راوی ضعیف سند کے اندر, اور متن منکر. عام طور پہ صحابہ کا شعار کیا ہوتا تھا جنگوں میں؟ تکبیر. کیا شعار ہوتا تھا عام طور پہ؟ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنا, یہ ان کا شعار ہوتا تھا عام طور پہ. یہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال کہتے ہیں, تو اس میں انہوں نے المدد تو نہیں کہا, آپ مسئلے کو سمجھیں. نومن ڈیش ڈیش ناچے گی, میں نے رادھا یا تیل کہا, نہ نومن ڈیش ہوگا نہ ڈیش ناچے گی, جہلمی رادھا. آصف بھائی بتاؤ, عزت دے رہے ہیں یار, نہیں سمجھا بات؟ سنو ذرا غور طلب. یہ باقاعدہ نہ نومن ڈیش ہوگا نہ ڈیش ناچے گی, نہ میں نے رادھا کا نہ تیل کہا. کچھ بات سمجھے نہیں؟ بالکل مرزا جی نے وہ بات کہی ہے کہ میں نے شرک کا چور دروازہ تو, شرک کے رستے کا چور دروازہ تو میں نے کھول دیا, المدد تو نہیں کرا نا, باقی زیر زبر کوئی بھی لگا دے گا. اور مرزا جی مسئلہ اس سے نہیں تھا, روایت صحیح ثابت تھی, مسئلہ اس سے نہیں تھا چوچو, مسئلہ تھا اس سے کہ تم تو پبلک کو جھانسا یہ دے رہے تھے, صحیح الاسناد احادیث پڑھتا ہوں میں, یہ تھی صحیح الاسناد احادیث,